تو جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ میرے محسنین، میرے احباب؟ آج ہم انیلا کے ساتھ آپ کی 5ویں ملاقات کا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں خاموشی کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو سماعت فرمائیں، مگر آپ سے اجازت کے بغیر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اجازت ہے نا؟ ہاں۔ انیلا نے کھڑکی بند کی تو کمرے میں ہوا کی جگہ یادیں آ گئیں۔ باہر شام اتر رہی تھی، مگر اندر وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بعض سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، صرف وزن ہوتے ہیں، اور آج کے سینے پر وہی وزن رکھا تھا، اور آج اس کے سینے پر وہی وزن موجود تھا۔ وہ میز کے پاس آئی، کاغذ الٹا سیدھا کیا، مگر قلم نہیں اٹھایا۔ قلم ہمیشہ سچ مانگتا ہے، اور سچ وہ ابھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اندر کوئی نام تھا جو زبان پر آتے ہی بکھر جاتا، کوئی چہرہ جو آنکھوں میں ٹھہرتے ہی دھندلا پڑ جاتا۔ گھر کے دوسرے حصے سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آئی، جو باہر کیف یہ احساس دلا رہی تھی کہ زندگی جاری و ساری ہے۔ بس اس کے بغیر انیلا کو اس چلتی ہوئی زندگی سے شکایت نہ تھی، بس حیرت تھی کہ بعض دفعہ آدمی خود اپنی کہانی سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی تو اسے خیال آیا کہ خاموشی بھی ایک مکالمہ ہوتی ہے، اس میں سوال بھی ہوتے ہیں اور اقرار بھی۔ کسی نے کبھی اسے سکھایا نہیں تھا کہ خاموشی میں کیا کہنا چاہیے، اس لیے وہ خاموش ہی رہی۔ کھڑکی کے شیشے پر شام کی پرچھائیاں پھیل گئیں۔ انیلا نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھنے کی کوشش کی، وہی آنکھیں، مگر اندر کوئی اور جاگ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، ابھی نہیں، کچھ باتیں وقت مانگتی ہیں، کچھ رشتے نام مانگنے سے قبل سانس لیتے ہیں۔ رشتہ سانس لے رہا ہے، لیکن ابھی اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لمحے فون کی اسکرین تھوڑی روشن ہوئی تو انیلا نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ بعض آوازیں سنی نہیں جاتی، صرف برداشت کی جاتی ہیں۔ اس نے اسکرین کو الٹا رکھا اور گہرا سانس لیا۔ فون کو اس طرح پلٹ دینا ایک رویہ نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ انسان کے اندر کی کیفیت کا ایک شکل ہوتی ہے جو انسان دیکھتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے۔ رات نے آہستہ آہستہ کمرے کو سمیٹ لیا تھا۔ انیلا نے چراغ بجھا دیا۔ اندھیرے میں رہنا اس لیے نیا نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ اندھیرا بھی کبھی کبھی راستہ دکھاتا ہے۔ باب کے آخر میں ایک بات وہ طے کر چکی تھی کہ اب یہ کہانی شاید اپنا نام نہیں مانگے گی، جب مانگے گی وہ دے دے گی۔ ابھی اس خاموشی کا وزن اٹھانا تھا پورے ہوش کے ساتھ۔ انیلا دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں، مگر اس کے لیے وقت جیسے تہ در تہ کھلتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی ایک لمحہ بھاری ہو جاتا، کبھی پورا گھنٹہ ہلکا لگتا۔ اس نے سوچا، وقت کا یہی دھوکہ تو اصل آزمائش ہے۔ جب انسان خود کو سنبھالے رکھے اور گھڑی کو اپنا کام کرنے دے۔ کچن سے چائے کی خوشبو آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دن بھر کچھ نہیں پیا۔ اس نے پیالی اٹھائی، مگر پہلا گھونٹ لیتے ہی رکھ دی۔ ذائقہ وہی تھا، مگر مزہ کہیں اور رہ گیا تھا۔ اور یہ عجب صورتحال ہوتی ہے جب آپ کو ذائقہ اور دیگر معاملات سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن آپ معاملہ کو محسوس نہیں کر پاتے۔ شاید ذائقے بھی دل کے تابع ہی ہوتے ہیں۔ یاد کی سرسراہٹ جو تھی وہ اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک منظر ابھرا، بغیر تاریخ کے، بغیر جگہ کے، بس ایک سرسراہٹ، جیسے کسی نے نام لیے بغیر پکارا ہو۔ وہ چونکی نہیں،
وہ جانتی تھی کہ کچھ یادیں آوازیں نہیں پیدا کرتی، بس موجود ہو جاتی ہیں۔ وہ اٹھ کر الماری کے پاس گئی، ایک پرانا دوپٹہ نکالا، پھر واپس رکھ دیا۔ کسی شے کو ہاتھ لگانا بھی بعض اوقات اقرار ہوتا ہے، اور وہ اقرار ابھی قبل از وقت تھا۔ کھڑکی سے باہر گلی کی لائٹ جل چکی تھی، چند لوگ گزرے، کسی نے کہا لگایا، کسی نے فون پر بات کی۔ انیلا نے محسوس کیا کہ باہر کی دنیا میں سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ اگر کوئی بات غیر معمولی ہے تو وہ اس کے اندر چل رہی ہے۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا ہر کہانی کا شور ہو یہ ضروری ہے؟ یا کچھ کہانیاں اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ شور کو برداشت کرنا سیکھا جائے؟ وہ دوبارہ میز پر آ بیٹھی، اس بار قلم اٹھایا، ایک لفظ لکھا، پھر کاٹ دیا، دوسرا لکھا، اسے بھی مٹا دیا، آخر کار کاغذ خالی رہ گیا۔ کورا کاغذ تھا یہ من میرا۔ خالی پن بھی کبھی کبھی درست جواب ہوتا ہے۔ انیلا نے گہرا سانس لیا، اسے یقین تھا کہ جب وقت آئے گا لفظ خود چل کر آ جائیں گے۔ ابھی صرف موجود رہنا تھا اپنے فیصلے کے ساتھ۔ تو جی یہاں ہم میرا خیال ہے کہ انیلا کی کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ انیلا ہمیں کچھ بہت واضح معاملہ ہم پہ آشکارا نہیں کرنا چاہ رہی، اور ہم اسے کریدنا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہوا؟ انیلا ہم سے روٹھی نہیں، انیلا جن حالات سے گزر رہی ہے، میں اور آپ بھی اگر وہاں کھڑے ہوتے تو شاید اس سے زیادہ زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کرتے۔ تو 5واں باب اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ 6 باب کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خوش رہیے۔ اگرچہ خوش رہنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن باہر کیف خوش رہیے۔ ہاں جی، میں واپس سکرول کرتے ہوئے آئی ایم لیونگ بیک، تو میرے سامنے آ گیا باب پنجم۔ اس کو ریحان ساکت، جو کہ میرے کہہ لیں کہ ہم نفس ہیں، میرے استاد بھی ہیں کئی ایک اعتبارات سے، تو انہوں نے اسے ٹائٹل دیا تھا خاموشی کا وزن۔ تو جناب آپ کیسے ہیں؟ آپ نے کبھی بات نہیں کی۔ فون نمبر ڈسپلے کرتا ہوں اس سے کہ کوئی فون کرے گا، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اجازت دیں، خوش رہیے، خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، اگرچہ یہ مشکل عمل ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ بہت مہربانی، بڑی نوازش، بہت نوازش۔ امید ہے کہ ہم کل مل پائیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔